جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب مستعفی ہو گئے ہیں۔ پاکستان کا اگلا چیف جسٹس انہوں نے بننا تھا، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا، اور اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ لیکن سب سے پہلی چیز، گزشتہ روز جو میں نے ویڈیو بنائی تھی، جو صبح میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اس کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا کہ آلدو کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان مل گیا ہے، لیکن یہ ابھی حتمی نہیں ہے، اور پاکستان الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے اوپر اپیل کر سکتا ہے، اور صبح یہ چیز کلیئر ہوگی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے اوپر اپیل کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اب انہوں نے اپیل کر دی ہے، وہ معاملے کو لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے گئے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے اب انصاف ہوگا، اور وہاں سے پتہ چلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اس وقت تک کی جو صورتحال ہے وہ بالکل آپ کے سامنے ہے کہ 2 دفعہ پشاور ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو بلہ ملنے کا فیصلہ آیا، لیکن اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے اپیل کی، اور اب جو ہے یہ معاملہ وہ سپریم کورٹ کے اندر لے کے چلے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن اس کے اوپر بضد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملنا چاہیے۔ کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آئین کے مطابق جو ہے انتخابات نہیں کروائے، اور جو پاکستان کا آئین ہے ان کے مطابق الیکشن کمیشن نے جو انتخابات کروانے ہیں اس کے اندر پھر یہ ایک طرح سے رکاوٹ ہوگی غالباً، شاید اسی لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں ملنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے کل یا آج رات کو کسی ٹائم پہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ہیئرنگ وغیرہ ہو، لیکن ابھی تک تو یہی اطلاعات ہیں کہ کل اس کی ہیئرنگ ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ معزز چیف جسٹس صاحب خود اس مقدمے کی سماعت کریں، اور پھر جو ہے پتہ چلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلہ ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اچھا، اب جو دوسرا معاملہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب والا، اس کے اوپر مختلف قسم کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، مختلف قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو منحرف اراکین تھے جو نون لیگ میں شامل ہوئے تھے، ان میں سے کافی لوگوں کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے نون لیگ کی جانب سے، جس میں راجہ ریاض صاحب شامل ہیں، اس کے علاوہ رحیم یار خان NA 169 کا ذکر آ رہا ہے، NA 166 بہاولپور کا ذکر آ رہا ہے، مظفر گڑھ کا ذکر آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں ایسی شخصیات جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا تھا، وہ منحرف ہوئے تھے، ان کو نون لیگ نے ٹکٹ جاری کیے ہیں۔ کچھ کو جاری غالباً نہیں بھی کیے گئے، لیکن کافی لوگوں کو ٹکٹ مل گئے ہیں، اور بڑے امپورٹنٹ حلقوں سے نون لیگ نے ان لوگوں کو ٹکٹ جاری کر دیے۔ اچھا، اب یہ جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے استعفے کا معاملہ ہے، آج بہت ساری اور سٹوریز تھیں جو سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، کروں گا، اس پہ گفتگو ہوگی، لیکن اعجاز الاحسن صاحب کا جو معاملہ ہے یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ شاید ہی پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی ایسا ہوا ہو کہ ایک ایسا شخص جو چند مہینے کے بعد جس نے ملک کا چیف جسٹس بن جانا ہے، اس نے استعفیٰ دے دیا ہو، عدم اعتماد کا اظہار کیا ہو۔ انہوں نے بنیادی طور پہ جس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، اس کے اوپر عدم اعتماد کا ایک طریقے سے اظہار کیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے حوالے سے جس طرح سے کارروائی چلائی گئی، اور جس طریقے سے مظاہر نقوی صاحب نے بھی کہا کہ میرے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، کیونکہ ماضی کے اندر جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ آیا اور وہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں آ گیا تو سپریم کورٹ کے آنے کے بعد پھر اس معاملے کو روک دیا گیا، وہاں پہ معاملہ چلا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اپنی فیملی کی جائیدادیں نکلی لندن میں جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی تھیں، وہ جو معاملہ سارا آیا، سپریم جوڈیشل کونسل میں ہیئرنگ ہو رہی تھی، لیکن وہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر لے کے آ گئے اور سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو روک دیا گیا۔ اسی طریقے سے افتخار چودھری صاحب والا جو معاملہ تھا وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے بجائے وہ سپریم کورٹ کے اندر اس کو آرگیو کیا گیا۔ اعجاز احسن صاحب اس کے اندر وکیل تھے، لیکن جب مظاہر نقوی صاحب نے یہ کہا تو ان کا معاملہ جناب نہیں روکا گیا، سپریم جوڈیشل کونسل میں چلایا گیا، اس کے اوپر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا، پھر وہ مستعفی ہو گئے۔ اور ماضی میں کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی کہ کسی جج کے خلاف کوئی انکوائری ہو رہی ہو اور وہ استعفیٰ دے دیں اور اس کے باوجود انکوائری جاری رہے۔ اب یہ اطلاعات ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر جو معزز ممبر ہیں وہاں پہ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مظاہر نقوی صاحب کے خلاف مقدمہ ہر حالت میں چلے گا، اور اس کے اوپر بھی اعجاز الاحسن صاحب کے تحفظات تھے۔ آج وہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جو ہیئرنگ ہوئی اس میں بھی انہوں نے شرکت نہیں کی، اور بعد میں اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تو ایک سٹنگ جج کی جانب سے اس قسم کا استعفیٰ آنا
بہت امپورٹنس رکھتا ہے، عدم اعتماد کا اظہار ہے، ایک بہت بڑا بحران ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے چیزیں کس طرف جاتی ہیں، لیکن نون لیگ کی جانب سے اس کے اوپر بڑی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ لوگ یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اب یہ وہ جج صاحبان ہیں جن سے نون لیگ کو شکایت تھی، نون لیگ ان کے خلاف مسلسل بیانیاں بناتی تھی، ان کے خلاف بیانات دیتی تھی، اور اب جو ہے ان جج صاحبان کی جانب سے استعفے دیے جا رہے ہیں۔ ایک جج صاحب نے استعفیٰ دیا، لیکن اس کے باوجود سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کے خلاف مقدمہ آگے چلانا مناسب سمجھا، جس کے اوپر غالباً جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو بھی اعتراض تھا کہ ایسا تو ماضی میں کبھی نہیں ہوا، کیا یہ کسی قسم کی انتقامی کارروائی ہے، کیا وجہ ہے، کیوں جناب اس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے سارے پروسیس کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر جس طریقے سے وہ چیزوں کو چلا رہے ہیں، تو بنیادی طور پہ 2 معزز جج صاحبان مستعفی ہو گئے ہیں۔ 2 روز کے دوران سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان کے اس طرح استعفے آنا میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں آج سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے، اور جس طرح کھل کے تمام روایتوں کو توڑا جا رہا ہے، کھل کے وہ کیا جا رہا ہے جو کرنے کی خواہش ہے، اس کی بھی کوئی روایت نہیں ملتی۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ باقی ایک خبر آج میں دیکھ رہا تھا، جیو میں خبر تھی، عمر چیمہ صاحب نے وہ خبر رپورٹ کی ہوئی تھی اور وہ سرویز کا اس میں ذکر تھا، اور اس خبر کے مطابق میاں صاحب کی واپسی کے بعد اب جو سرویز آ رہے ہیں ان کے مطابق جو نون لیگ کی مقبولیت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، گیپ بھی بڑا کم رہ گیا ہے۔ گیلپ کا غالباً یہ سروے ہے، پھر لاہور سے ایک اور سروے میں نے غریدہ فاروقی صاحبہ کا بھی دیکھا، اس میں بھی نون لیگ کی جو غالباً کوئی 70-72% ان کی مقبولیت ہے اس حلقے میں، پی ٹی آئی کی غالباً 10% ہے یا اس سے کم ہے، کچھ اسی طرح ہی ہے۔ تو یہ جو عمر چیمہ صاحب کی خبر جیو میں لگی اور اس کے جو سروے انہوں نے رپورٹ کیے، اس خبر کے مطابق میاں صاحب کی واپسی کی وجہ سے نون لیگ کا گراف اوپر جا رہا ہے اور جو گیپ ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ کے پی کے میں بھی گیپ کم ہو رہا ہے، دیگر جگہوں پہ بھی گیپ کم ہو رہا ہے۔ اگر یہ گیپ اتنا ہی کم ہو رہا ہے، یہ سروے اتنے ہی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، مان لیے یہ سروے، تو پھر بلے کا نشان ان کو دے دیں، پھر اتنا ایشو کیا ہے، پھر اتنا مسئلہ کیا ہے، پھر ان کو لڑنے دیں الیکشن۔ پرابلم تو یہی ہے کہ یہ سارے سرویز جو بھی کہہ رہے ہیں، چاہے وہ غریدہ فاروقی صاحبہ کا ہوں یا کسی اور معزز دوست کے ہوں، وہ بالکل یقیناً سچ پہ کہہ رہے ہوں گے، سچ پہ مبنی ہوں گے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ اب جیت رہے ہیں، وہ ان کو پھر کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے، ان کو تو خود کہنا چاہیے کہ دیں جناب ان کو بلے کا نشان، بلکہ بلے کے ساتھ ساتھ بال بھی ان کو دے دیں، ان کو آنے دیں میدان کے اندر۔ لیکن ایسی صورتحال تو نہیں ہے۔ جب بلے کا نشان آیا اور پشاور ہائی کورٹس کا فیصلہ آیا گزشتہ روز، اس کے اوپر کس قسم کی ٹویٹس کی گئی نون لیگ کی قیادت کی جانب سے، ہنا پرویز بٹ صاحبہ کی جانب سے، وہ میں نے اپنے پروگرام میں بھی گزشتہ روز اس کا ذکر کیا تھا۔ پر اینی وے جناب، اب یہ صورتحال ہے کہ نون لیگ کی مقبولیت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے کیونکہ میاں صاحب کی واپسی ہوئی ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں، اور اب اس مقبولیت کا اثر آپ کو 8 فروری کو بھی نظر آئے گا یا نہیں آئے گا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، آپ کے آگے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو بھی پتا ہے۔ تو آپ لوگ خود بھی جا کے اپنے اپنے سرویز کریں، دیکھیں آپ کے حلقے میں آپ کے آگے پیچھے لوگ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ لیکن اس وقت ایشو یہ ہے کہ ملک ایک بحرانی کیفیت سے گزر رہا ہے، ملک ایک بحران سے دوچار ہے، ملک کو ایک بحرانی کیفیت کا سامنا ہے، اور اعجاز الاحسن صاحب کا استعفیٰ جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ایک سٹنگ جج جس نے چیف جسٹس بننا تھا، اس نے ایک خط کے ذریعے، ایک اختلافی نوٹ کے ذریعے پہلے عدم اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے، یہ معاملات درست نہیں ہے۔ اور ماضی میں اس کی جو روایت ہے وہ بھی ماضی قریب میں ہی ہمیں دیکھنے کو ملی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا روز کوئی نہ کوئی خط سامنے آ جاتا تھا، اکثر ان کا کوئی نہ کوئی خط سامنے آ جاتا تھا جس میں وہ عدم اعتماد کا اظہار کرتے تھے، چیف جسٹس صاحب کے اوپر سوال اٹھاتے تھے۔ اب کھل کے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جس طریقے سے وہ معاملات کو لے کے چل رہے تھے اس سے اختلاف کیا، اس کے اوپر ایک طرح سے تنقید کی، اور اب عدم اعتماد کا لیول اس جگہ پہ پہنچ گیا کہ ہمارے اسی سال مستقبل قریب میں چیف جسٹس بننے والے، جو چیف جسٹس بننے جا رہے تھے اعجاز الاحسن صاحب، جن سے نون لیگ سخت ناراض ہے، جن کو بالکل پسند نہیں کرتی، اسی طرح جو مظاہر نقوی صاحب ہیں ان کے خلاف بھی نون لیگ کھل کے بیانات دیتی رہی، مریم بی بی جلسوں میں ان کے حوالے سے بات کرتے رہے، دیگر لوگ بھی بات کرتے رہے، ان کی جو قیادت ہے مظاہر نقوی صاحب کے حوالے سے، اعجاز الاحسن صاحب کے حوالے سے۔ اب یہ دونوں جج صاحبان
چلے گئے ہیں، اور آج جب انہوں نے استعفیٰ دیا اس کے اوپر بھی جو نون لیگ کی قیادت بیانات دے رہی ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ بیانات دے رہی ہیں، دیگر ان کی جو قیادت بیانات دے رہی ہے، اس سے بالکل واضح ہے کہ ان جج صاحبان کا جو زیادہ ایشو یہ تھا کہ ایک سیاسی جماعت ان کو پسند نہیں کرتی تھی، مریم بی بی ان کو پسند نہیں کرتی تھیں، اور اسی وجہ سے غالباً جو ہے جسٹس جو مظاہر نقوی صاحب ہیں ان کے خلاف جو ریفرنس آیا اس میں بھی جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے جو جواب دیا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت کا انہوں نے ذکر کیا، شخصیات کا ذکر کیا کہ ان سے ملاقات ہوئی کچھ لوگوں کی، اس کے بعد ریفرنس دائر کیا گیا اور پھر انہوں نے احتجاجاً اس کے اوپر استعفیٰ دے دیا۔ لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور دیگر جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران ہیں، جن میں پہلے اعجاز الاحسن صاحب بھی شامل تھے، آج انہوں نے کارروائی میں شرکت نہیں کی، انہوں نے کہا میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا، لیکن کسی اور جج صاحب کو اس میں بٹھایا گیا آئین اور قانون کے مطابق، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ مظاہر نقوی صاحب نے بے شک استعفیٰ دے دیا ہے، ان کے خلاف مقدمہ چلے گا اور انصاف ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اعجاز الاحسن صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔